اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ انتہائی قابل احترام سامعین اور حاضرین اور مجھ سے اچھے لوگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم پہ جتنی مہربانیاں، نوازشیں، کرم فرماتا ہے، ہم اس کے احسانات کا کوئی بدلہ دے ہی نہیں سکتے، اس قابل ہی نہیں ہے۔ آج اللہ تعالیٰ کی کرم نوازیوں، اس کی مہربانیوں اور جو ہمارے لیے آسانیاں وہ پیدا فرماتا ہے، خصوصاً دین میں بھی، اس کے بارے میں انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ سورہ طٰہٰ میں آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ نے حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کہ یہ قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ آپ اپنے آپ کو مشقت میں ڈالیں۔ اب یہ ارشاد جو ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا، کہ اللہ تبارک تعالیٰ عام مخلوق کو پریشانی میں، مشقت میں، تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے، تو اپنے محبوب کو کیسے دیکھیں گے؟ اسی طرح پہ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 185 میں کہا گیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، دشواری نہیں چاہتا۔ پھر اس کے بعد ایک حدیث پاک ہے، اور وہ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ بخاری کی حدیث ہے، اس کا نمبر ہے 6992۔ تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص اقامت میں مقیم ہے اور تندرستی میں کچھ اعمال کرتا ہے، اور اگر مسافر ہونے کی وجہ سے یا بیمار ہونے کی وجہ سے وہ اعمال اس سے چھوٹ جاتے ہیں، مفہوم اس کا یہ ہے تو وہ پریشان نہ ہو، وہ اعمال اللہ تعالیٰ اس کے اعمال نامے میں لکھوا دیتے ہیں۔ یہ لیکن یہ نفل عبادات کی بات ہے کہ کوئی نفلی وظیفہ یا نفل رکعات یا جو چیزیں چھوٹ جاتی معمولات، اس پہ بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے تو اس پہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، وہ لکھ دیا جائے گا۔ لیکن جو فرض ہیں وہ ادا کرنے پڑتے ہیں، فرض عبادت، اور اس کے لیے احکامات یہ ہیں کہ اگر آدمی بیمار ہے تو بیٹھ کے پڑھے، اور اگر زیادہ بیمار ہے تو لیٹ کے پڑھے، اور اگر اور زیادہ بیمار ہے تو اشارے سے پڑھے، لیکن جب تک وہ مکمل بے ہوشی میں نہیں آئے گا وہ نماز اس پر فرض ہے۔ اب اس میں یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی کتنی کرم نوازیاں ہیں کہ وہ یہ فرما رہے ہیں کہ وہ جو اعمال ہیں چھوٹ جاتے ہیں کسی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، جو نفل، ان کا بھی وہ انعام دے رہے ہیں، اور وہ اس میں لکھے جائیں گے۔ اس کے بعد یہ مجمع الزوائد جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 162 میں یہ حدیث درج ہے کہ جس طرح عزیمت میں اللہ تعالیٰ کسی عمل کو پسند کرتے ہیں، اسی طرح رخصت میں بھی اس عمل کو پسند کرتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی شخص تندرستی میں روزہ رکھ رہا ہے
رمضان میں تو اللہ تعالیٰ اسے پسند فرما رہے ہیں کہ میرے لیے اسے کھانا پینا چھوڑ دیا. لیکن اگر وہ بیمار ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا، تو اس کے لیے حکم ہے کہ وہ روزہ قضا کرے اور بعد میں رکھے، اور جب وہ کھانا کھائے گا اس دن تو وہ اس کا کھانا کھانا اللہ کو پسند ہے. یہ اللہ تبارک تعالیٰ کتنے مہربان ہیں، کتنے شفیق ہیں، کتنا کرم کرنے والے ہیں کہ انسان کو تخلیق فرما کے اس کی ہر نفسیات، ہر شے سے واقف ہے. چونکہ بنائی انہوں نے، تو اب وہ یہ فرما رہے ہیں. اس کے بعد یہ ہے کہ یہ جو اس میں کہ بخاری کی حدیث ہے 1946 باب الصوم میں، تو اس میں کہا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص مشقت کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکے سفر میں، تو وہ بعد میں قضا کر کے رکھ لے. جو میں نے پہلے بات کی ہے کہ اس کو اسی طرح بعد میں جس دن وہ قضا روزہ رکھے گا، ساری جو برکات رمضان کی ہیں وہ اس کو اس دن مل جائیں گی. تو دین اصل میں اپنی پسند کا نام نہیں، اپنے شوق کا نام نہیں. دین اللہ رسول کی پسند کا نام ہے. اپنی پسند کو ان کی پسند پہ قربان کر دینا، اپنی خواہشات کو ان کی خواہش پر قربان کر دینا. اتباع یہ ہے، دین یہی ہے. اپنا شوق پورا کرنا نہیں کہ اگر کوئی شخص کہے کہ میں بیمار ہوں تو کوئی بات نہیں، میں کھڑا ہو کے ہی نماز پڑھوں گا چاہے تکلیف میں پڑھوں، تو یہ اتباع نہیں ہوگی. اتباع یہ ہوگی کہ حکم مانے، کہ بیٹھ کر پڑھے. لہذا اسی طرح ایک واقعہ ہے، وہ محمود اور ایاز گزرے ہیں. بادشاہ تھا، ایاز جو ہے غلام تھا. تو بعض جو وزیر ہیں وہ ایاز سے جلتے تھے چونکہ یہ غلام سے وزیر بنا تھا. تو بادشاہ کہتے کہ اس میں کون سی ایسی بات ہے کہ آپ اس کو بہت پسند کرتے ہیں. تو اس نے کہا کسی دن دکھائیں گے. لہذا ایک دن بڑا قیمتی ہیرا کسی جنگ میں آیا، دربار سجا ہوا تھا. تو اس بادشاہ نے ہیرے کے ساتھ ایک ہتھوڑا رکھ دیا اور ہر وزیر کو باری باری بلایا کہ اس کو توڑ دو. سب نے کہا کہ حضور یہ بہت قیمتی ہیرا ہے، اس کو توڑنا نہیں چاہیے. ایاز کی باری آخر میں آئی. جب وہ آیا اس نے ہتھوڑا پکڑا اور ہیرا توڑ دیا. تو بادشاہ تھوڑا ناراض ہوا کہ جب اتنے سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں، یہ سب کہہ رہے نہیں، تم نے کیوں توڑا؟ اس نے کہا جی کہ میں ہیرے کے نہیں، آپ کے حکم کا غلام ہوں. ہیرا میرے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا جتنا آپ کا حکم میرے لیے قیمتی ہے. یہ ایک مجازی بات ہے. تو اسی طرح حضور سرور کائنات کے احکامات، اللہ تعالیٰ کے احکامات، ہم تو اللہ کی مخلوق ہیں. وہ تو محمود کی مخلوق نہیں تھا، غلام تھا. تو ہم تو غلام بھی ہیں، مخلوق بھی ہیں اللہ کی. تو پھر جس طرح وہ کہیں گے اسی طرح کرنا پڑے گا. اسی کا نام دین ہے. اتباع جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کے بغیر دین کوئی چیز نہیں ہے. دین حضور کے پیچھے چلنے کا نام، حضور کی بات کو ماننے کا نام جو ہے وہ دین ہے. اور یہ دیکھیں ایک اور، یہ مشکات کی جلد اول میں حدیث نمبر 1334 ہے. یہ ایک واقعہ ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ وہ آ رہے تھے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعے والے دن خطبہ فرما رہے تھے. تو آپ نے لوگوں کو جو مسجد کے اندر سے کہا کہ بیٹھ جاؤ.
کھڑے نہ رہو۔ عبداللہ ابن مسعود ابھی مسجد کے باہر ہی تھے، وہ وہیں بیٹھ گئے۔ تو بعد میں جب ان سے دریافت کیا گیا، حضور نے کہا اندر آ جاؤ۔ جب بعد میں دریافت کیا گیا تو انہوں نے کہا، حضور نے فرمایا میرا مطلب تو ان لوگوں سے تھا، آپ سے تو نہیں تھا۔ تو عبداللہ ابن مسعود نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ، آپ کا حکم ہو بیٹھ جاؤ اور عبداللہ ابن مسعود کھڑا رہے۔ تو یہ اتباع ہے کہ جو وہ کہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک دفعہ صحابہ سے کہا کہ جب میں آؤں تو کوئی نہ اٹھے، کھڑا نہ ہو۔ اس کے بعد کوئی صحابی نہیں اٹھا۔ ادب یہی ہے کہ حکم مانا جائے، حکم کو توڑنا بے ادبی ہے۔ اس لیے دین کو سمجھنا ہے تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی احکام کی پیروی بڑی ضروری ہے، اور آپ کی جو اتباع ہے یہ ذہن میں بٹھا لینا چاہیے ہمیں کہ وہی دین ہے۔ اگر آپ کہیں کہ یہ کرو تو کرو، اگر آپ کہیں یہ نہ کرو تو نہ کرو۔ وہی کام، وہی فرض جو ہے وہ چار جو اقامت میں مقیم ہونے کی صورت میں پڑھے جاتے ہیں، وہ سفر میں 2 رہ جاتے ہیں۔ اب سفر میں کوئی 4 پڑھے گا تو گناہ گار ہوگا۔ اس لیے ہر شے پہ حاوی جو حکم ہے، ہر شے پہ، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم دین میں ہر جگہ ہر شے پہ ایک مسلمان کے لیے۔ تو آخر میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگلی جمعرات جو 10 مارچ ہے، 10 مارچ کو میں آؤٹ آف اسٹیشن ہوں گا، اس لیے یہ خطاب نہیں ہوگا، محفل نہیں ہوگی۔ انشاءاللہ تعالیٰ بشرط زندگی 17 مارچ کو پھر آپ سے ملاقات ہوگی، اور 20 مارچ کو جو میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ ہماری سالانہ محفل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اتباع رسول پہ قائم ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا